قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پارہ 5واں ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 97 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو لوگ ایسے علاقے میں ہوں جس علاقے کے حکمران ان لوگوں کو دین پر چلنے نہ دیں، تو اس علاقے والوں کے لیے کون سا راستہ ہے، وہ علاقے والے کیا کریں؟ یعنی اس علاقے کے حکمران ایسے ظالم ہیں کہ وہ ان کو اپنے دین پر بھی چلنے نہیں دیتے، نہ کلمہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ اذان دینے دیتے ہیں، نہ نماز پڑھنے دیتے ہیں۔ اب اہل علاقہ کے لیے کون سا راستہ ہے، وہ کون سا راستہ اختیار کریں؟ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں، قالوا فیم کنتم، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایسے لوگ جن پر حکمران ظالم ہوں اور ان کو اپنے دین پر بھی چلنے نہ دیں، تو اہل علاقہ کے لیے دو راستے ہیں۔ سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ اگر وہ طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، تو وہ ایسے ظالم حکمرانوں سے جہاد کا اعلان کریں۔ اگر وہ جہاد نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو دوسرا راستہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے، فَتُہَاجِرُوا فِيهَا، کہ تم اس علاقے سے ہجرت کر جاؤ۔ اگر کوئی آدمی جہاد بھی نہیں کرتا، مقابلہ بھی نہیں کرتا، اور اس علاقے سے ہجرت بھی نہیں کرتا، ان ظالم حکمرانوں کی حکمرانی میں وہ دین سے دور ہو کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جہنم بری جگہ ہے۔ یقیناً جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اب اس آیت کو ہم لاتے ہیں خلفائے راشدین
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور پر بقول روافض کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اپنے والا 5 جزوں والا کلمہ، حقیقی کلمہ نہیں پڑھ سکے، کیونکہ حکمرانی حضرت ابو بکر کی تھی اور وہ انہیں کلمہ پڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ ہم سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر شیعوں کی اذان صحیح ہے تو حضرت علی حضرت ابو بکر کے دور میں وہ اذان کیوں نہیں کہلوائی؟ حضرت فاروق اعظم کے دور میں وہ اذان کیوں نہیں پڑھی؟ حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ نماز، وہ اذان، وہ کلمہ جو آج شیعہ لوگ پڑھتے ہیں، حضرت علی نے کیوں نہیں پڑھا؟ اور وہ اہل سنت والجماعت کا کلمہ کیوں پڑھتے رہے، اذان کیوں پڑھتے رہے، نماز کیوں پڑھتے رہے؟ تو ہمیں روافض کی طرف سے ایک ہی جواب ملتا ہے کہ حکمرانی ان کی تھی اور وہ حقیقی کلمہ انہیں پڑھنے نہیں دے رہے تھے، حقیقی اذان انہیں پڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کے روح سے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی آپ ہجرت کر جاتے؟ اگر شیعوں کی یہ بات درست ہے کہ کلمہ سچا 5 جزوں والا تھا، لیکن حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے وہ کلمہ حضرت علی کو پڑھنے نہیں دیا اور جبر کیا، حکومت ان کی تھی، تو پھر حضرت علی کے لیے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا یا تو اٹھ کر خلفائے ثلاثہ سے جہاد کا اعلان کرتے، اگر وہ جہاد نہ کر سکتے تھے تو پھر حضرت علی کے لیے دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ اس علاقے سے ہجرت کر جاتے، کسی اور علاقے میں پہنچ کر اور اپنا کلمہ، اپنی اذان، حقیقی نماز ادا کرتے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت بھی نہیں کی اور خلفائے ثلاثہ کا مقابلہ بھی نہیں کیا، ان سے لڑائی بھی نہیں لڑی، جہاد بھی نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے ثلاثہ سے جہاد تو نہیں کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ حضرت علی نے خلفائے ثلاثہ سے مقابلہ تو نہیں کیا، لیکن حضرت علی 25 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے ثلاثہ کے مقابلے میں تو نہیں آئے، لیکن اپنے بیٹوں پر نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھ دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے ثلاثہ کے مقابلے میں تو نہیں آئے، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت کے زمانے میں ان کے مشیر اور وزیر بنے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے جہاد تو نہیں کیا، لیکن اپنی لگتے جگر حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو نکاح میں دے دی۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جبر ہوتا اور جبراً اسے حقیقی کلمہ پڑھنے نہ دیا جاتا، حقیقی اذان کہنے نہ دی جاتی، حقیقی نماز پڑھنے نہ دی جاتی، تو ضرور حضرت علی جہاد کرتے، مقابلہ کرتے۔ اگر مقابلہ نہ کر سکتے
تو پھر وہ ہجرت کر جاتے، لیکن حضرت علی نے مقابلہ بھی نہیں کیا، ہجرت بھی نہیں کی، وزارت سنبھالی اور ان کے خلافت میں وزارت سنبھالی اور مشاورت سنبھالی اور اپنا عہدہ قاضی القضہ والا وہ سنبھالا اور ان کی خلافت کے شانہ بشانہ ساتھ چلے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا آپس میں پیار تھا، حضرت عمر اور حضرت علی کا آپس میں پیار تھا، حضرت عثمان اور حضرت علی کا آپس میں پیار تھا۔ دیکھیں آج کا رافضی اپنے آپ کو اتنا بہادر کہتا ہے کہ وہ مخالفین سے ڈر کر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، وہ سنیوں سے ڈر کر سنیوں والی اذان نہیں کہتا، وہ سنیوں سے ڈر کر سنیوں والی نماز نہیں پڑھتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ اتنا معاذ اللہ بزدل بتاتا ہے کہ حضرت علی صدیق اکبر سے ڈر کر اور ان کی وہ غلط اذان پڑھتے رہے، غلط نماز پڑھتے رہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو لوگ، جو طبقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت علی دب کر کلمہ پڑھتے رہے، دب کر اذان دیتے رہے اور خوف اور جبر کی وجہ سے غلط نماز پڑھتے رہے، وہ حضرت علی کو زبان سے تو شیر خدا کہتا ہے لیکن حقیقت میں وہ شیر خدا نہیں مانتا، اور یہ حضرت علی کی بہت بڑی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔